بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا سبق جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلق جو چند چیزیں بیان کی گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس دن ہوئی ہے اور کس وقت ہوئی ہے، کس سال ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی ہے، کس جگہ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلق جاننے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس وقت ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، جیسے کہ میں پچھلے دروس میں بھی بتا چکا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رات میں ہوئی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ دن میں ہوئی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت ہوئی ہے۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 2 اقوال ذکر کیے ہیں، دن اور رات کے۔ میں نے تطبیق کی صورت یہی بتائی تھی کہ سب روایات متفق ہو جائیں کہ طلوع فجر صبح صادق کا وقت مراد لیا جائے تو عوام کے ہاں وہ رات ہے، خواص کے ہاں دن ہے، تو تینوں روایتیں متفق ہو جائیں۔ دوسری بات آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے متعلق، تو سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیدائش دوشنبہ کے دن ہوئی۔ یہ دوشنبہ فارسی کا لفظ ہے، ہفتے کو کہتے ہیں شنبہ، اتوار کو کہتے ہیں یکشنبہ، اور سوموار کو کہتے ہیں دوشنبہ۔ یہ دوشنبہ نہیں، دوشنبہ، دو، یک، دو، سے، 4، 6، 5، 7، 8، یہ فارسی کی گنتی۔ تو دوشنبہ یعنی سوموار کے دن، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، با اتفاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس سال ہوئی ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس سال ہوئی ہے جس سال اللہ نے وہ ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، ابرہہ کے لشکر کو۔ پھر اس میں سہیلی کا قول یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے 50 دن بعد اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود عطا فرمایا دنیا میں، اور دمیاطی کی روایت یہ ہے کہ 55 دن بعد، صرف فرق اتنا ہے کہ 55 دن بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ دن کے لحاظ سے 2 روایتیں، 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم، اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ ناچیز بندہ ناچیز فقیر نے جتنی تحقیق کی، ساری بڑی کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے، ساری بڑی کتابوں میں جمہور کا قول 12 ربیع الاول، لیکن بندہ ناچیز نے جب تاریخی لحاظ سے، ریاضیات کے لحاظ سے اس کا حساب کیا تو 12 ربیع الاول کسی صورت نہیں بنتی، 12 ربیع الاول کسی صورت نہیں بنتی۔ آپ میں بھی اگر کوئی ریاضیات اور حساب کو جانتا ہے تو ان تاریخوں میں حساب کر لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے عیسوی کے لحاظ سے، تو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن، سوموار کے دن 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ باقی واللہ عالم 12 ربیع الاول، اور اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے بھی سب نے یہی لکھا ہے، لیکن کسی ترتیب سے 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں آ رہی، آپ لوگ حساب کر لیں، بس اس کو حوالے کر دیں کس کے؟ اللہ کے علم کے۔ اس کو کیا کر دیں؟ اللہ کے علم کے حوالے کر دیں، اور ہر سال ربیع الاول کے شروع ہونے پر اس میں جھگڑا نہ کریں، یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں، بس اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ یہ ابھی کرنا یہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت اپنانی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی تھی یا نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا کہ پیدائش کا بتاؤ 8 کو ہوئی تھی یا 12 کو، اس کا سوال نہیں ہو۔ جاننا اچھی بات، علم حاصل کرنا اچھی بات، لیکن اس علم کو موضع نزاع بنا لینا،
جھگڑے کی جگہ بنا لینا یہ کسی سیرت درست نہیں. اس لیے اس کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیں, اپنی زندگی درست کریں, اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لائیں. یہ بنیادی چیز. اچھا, 2 ہی روایتیں, 8 یا 12. اچھا, اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس جگہ ہوئی تو اس بارے میں 4 روایات ہیں. 4 روایت. اور پہلی روایت سب جو بھی بتا رہا ہوں وہ درست ہے, باقی جو روایات ہیں یا ضعیف ہیں یا کچھ اور ان میں تعویلات ہیں. صحیح روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. صحیح روایت یہ. ایک روایت یہ ہے کہ شعب میں ہوئی ہے, یہ وہ شعب ابن ابی طالب ہے جس میں مسلمانوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خاندان کو, اگرچہ وہ کافر تھے, 3 سال قید رکھا گیا. وہ پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی, نہ باہر آنے دیا جاتا, نہ کوئی خرید و فروخت کرتا, بھوک پیاس کا عالم, اور جو باہر آتا مار کھاتا. ادھر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. یہ بات ہماری سیرت سے اس لحاظ سے متعلق نہیں ہے جو آج کا درس ہے, لیکن عجیب بات بتاؤں. فرمایا کہ تفسیر میں پڑھا رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی ہے تفسیر کے مطالعے میں. سارے نبیوں جتنے بھی نبی ہیں قرآن میں جن کا ذکر آیا نہیں آیا تاریخ میں, آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب نبیوں کے رشتہ داروں نے ان کی مخالفت کی, لیکن جب تکلیف آئی تو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. نبی پر جب تکلیف آئی تو کھڑے نہیں ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ قریش تھا, آپ کا خاندان بنو ہاشم, مخالفت کی, لیکن جب تکلیف آئی تو شعب ابن ابی طالب میں 3 سال صرف اسی وجہ سے گزارے کہ محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک عجیب بات ہے, اس چیز کی طرف توجہ کی. سارے نبیوں کے ان کے رشتہ داروں نے تکلیف کے وقت ان کو چھوڑ دیا, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم والوں نے, بنو ہاشم نے نہیں چھوڑا. دوسری روایت ہے ردم کی, ردم ایک علاقہ ہے, کہا کہ یہاں پیدائش ہوئی. تیسری روایت ہے عصفان, عین سین فا الف نون, عصفان کی. یہ تینوں روایتیں ضعیف ہے. صحیح روایت یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی. تو باقی اور چیز کوئی چیز رہ تو نہیں گئی نا, دن, وقت اور سال, مہینہ اور جگہ, یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. آج کا میرا خیال سبق اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی سیرت ہے کہ بچپن میں کیسے رہے, پیدائش کے بعد بچپن میں کیسے رہے. آج کی سنت, جو سنت اپنانی ہے, آج کی سنت یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو اگر کچھ دنوں بعد ملے ہوں تو مصافحہ کریں, اور اگر بہت عرصے بعد ملے ہوں تو معانقہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آتے تو مصافحہ فرماتے آپ علیہ السلام سے کچھ دنوں بعد, لیکن بہت عرصے بعد آتے تو معانقہ بھی کرتے. مستقل معانقے کی عادت نہیں بنانی چاہیے, بلکہ مصافحہ یا سلام, السلام علیکم, بس. اچھا, ایک عجیب بات ہے ذہن میں آ گئی. صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے جان نثار تھے, اتنے ادب کرنے والے تھے کہ جو پانی وضو کا گرتا وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا, اور جو حجامہ پچھنا لگوا کے خون نکالا وہ بھی پی گئے. لیکن بے تکلف اتنے تھے کہ جب آتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو کوئی بھی سلام کے لیے نہیں اٹھتا تھا, سلام کے لیے نہیں اٹھتے تھے. یہ ہمارے ہاں ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے. بے تکلف اتنے تھے کہ آپ علیہ السلام جب تشریف لاتے تو کوئی سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھتا تھا, بیٹھے بیٹھے سلام کرتے. تو اسی لیے بعض علماء نے اس چیز کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا کہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہو جانا, الا ماشاء اللہ استاد آ گیا, کوئی بڑے آ گئے تو ایک الگ بات ہے, چھوٹے کھڑے ہو جائیں. صحابہ بھی چھوٹے ہی تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, عمر میں بڑے تھے لیکن مرتبے میں تو چھوٹے تھے, لیکن کھڑے میں. تو یہ کہ ادب اتنا تھا کہ پانی وضو کبھی نہیں گرنے دیا, لیکن بے تکلف اتنے تھے کہ سلام کے لیے نہیں اٹھتے تھے. تو زندگی کو بے تکلف بنائیں, زندگی کو بے تکلف بنائیں. ہمارے ہاں تکلفات بہت تکلف. اللہ اکبر, کوئی مہمان آ جاتا صحابہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں, بھائی کون لے جائے گا رات کو اس کو, جی میں لے جاؤں, چلو بھائی. کوئی فون نہیں کیا, کڑھائی بناؤ, فلاں بناؤ, فلاں بناؤ, فلاں بناؤ.
لے آئے، کیا تیار ہے؟ فلاں دودھ پڑا ہے، پیش کر دو. بستر جو گھر موجود ہے بچھا دیا، سلا دیا. تکلفات سے زندگی کو پاک کریں، تکلفات سے زندگی. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہے، ان بڑے کاروباری ہیں، بہت پراپرٹی کا بڑا کام ہے ان کا پشاور میں اور ادھر اسلام آباد میں. اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، مشہور شخصیت ہے. اگر میں نام لوں تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس MNAs آتے ہیں، ان کے پاس ہر شعبے کے لوگ آتے ہیں، سیاسی، عسکری وغیرہ وغیرہ، لیکن آج تک انہوں نے سب کو دال کھلائی ماشاءاللہ. سب کو دال ماش زندہ باد. ان کا نام ہی ہمارے ساتھیوں نے رکھ دیا دال ماش. جو آتا ہے اس کے لیے دال ماش. چاہے سیاسی آدمی آئے وہ بھی دال ماش کھا کے جائے گا، عسکری آدمی آئے وہ بھی دال ماش کھا کے جائے گا، طالب العلم آئے، فقیر آئے وہ بھی دال ماش کھا کے جائے گا. کوئی تکلف نہیں ہے، جو آتا ہے سب کو دال ماش کھلاتے ہیں ماشاءاللہ. تو تکلف بہرحال ان کا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں تو بذات خود اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اتنے تکلفات بھی نہیں ہونے چاہیے جتنے ہم کر لیتے ہیں. اکرام کرنے چاہیے، لوگ آئے، مہمان آئے، ان کو اچھا سا اچھا کھلائے، اس سے روزی کم نہیں ہوتی. یہ ایک بات ایسی میں نے بتائی کہ تکلفات ختم کریں، تکلفات میں جو ہم پڑے ہوتے وہ ختم کیا جائے. الحمدللہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم آتنا انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس درس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں 100% اصلاح ہماری فرما دے. یا اللہ جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے. اللہ مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں، ایمان و عمل، اعمال صالحہ، تقوی، طہارت، توکل، دین و دنیا کے لحاظ سے کامیابیاں دے دے. دن دگنی رات چگنی ترقی، معاونین اور انصار دے دے، وہ جو کہ مخلص ہوں، آپ کے تعلق والے ہوں. یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے، شرور اور فتن سے محفوظ فرما لے، عافیت فرما لے. وصلی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. سبحان اللہ.